السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کی صدارت میں کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، بہت سی اہم منظوریاں دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تقریب وزراء کی کارکردگی سے متعلق سجائی گئی، جس میں وزیراعظم نے خطاب کیا اور اس موقع پہ کہا کہ ہمارے پاس 2.25 سال ہیں، ہمیں کارکردگی دکھانا ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نے بات کی جو جب اقتدار منتقل کیا جاتا ہے اس نظام سے متعلق بھی، اور کہا کہ تیاری کے بغیر جو ہے وہ حکومت میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اب ہم تجربہ کار ہو گئے ہیں، اس نظام پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے یہ بھی ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ JUI کے اختلافات مزید کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ ہم سب سے پہلے ذکر PDM کا کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر قانون دان ہیں۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا۔ اعتزاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ نظامی صاحب یہ جو سارا PDM کا شور ہے، آج ہم نے دیکھا کہ کل حکومت کی جانب سے NRO کے الزامات اپوزیشن پہ لگائے گئے، آج اپوزیشن نے اپنی وضاحتیں دینا شروع کر دیں۔ ایک ہیجانی کیفیت ہے، اس میں ٹھیک کون کر رہا ہے، حکومت یا اپوزیشن، اور غلط کون کر رہا ہے، اور زیادہ غلط کون کر رہا ہے؟ یہ ہیجانی نہیں، یہ ہزیانی کیفیت ہے جو اس وقت طاری ہے حکومت میں بھی اور باقی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں۔ یہ ایک PDM کی سیاست کا آپ نے پوچھا، تو چودھری صاحب سے بہتر کون صاحب ہو سکتے ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ جو استعفوں کی گیم ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا آپ کا تجزیہ کہ یہ تو خود یعنی ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا جو اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو دے دیتی، اور یہ قطعاً ایک بلکہ آپ نے لفظ غالباً حماقت کا یوز کیا ہے۔ تو یہ مولانا اور ان کے ساتھیوں کو کیا ملے گا اس کے اندر سے؟ حتیٰ کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کی قربانی دے دیں گے۔ عارف صاحب، پہلی تو بات یہ میں ویسے عرض کر دوں کہ میں نے حماقت کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ ایک فیک چلتے ہیں اکاؤنٹ، اور میں بار بار کہہ کر کے تھک گیا ہوں، اور اب وہ فیس بک پہ میسیجز، وہ انسٹا، وہ ادھر وہ جو ہوتی ہے وہ دوسری یہ ٹویٹر سے اب چھوڑا ہے، تو یہ نون لیگ والوں نے بھی اور PTI والوں نے کمال کے انہوں نے یہ فیک اکاؤنٹس بنانے کا مہارت حاصل کی ہوئی ہے کہ وہ میرے سے لگا کے ایک کو گالی دے رہا ہے، دوسرا میرے سے منہ سے زبان سے دوسرے کو گالی دے رہا ہے، اور گالی دینے کا میرا طریقہ ہی نہیں، جو میری زبان ہی نہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے حماقت کا نہیں کہا، میں تنقید کرتا ہوں، پر حماقت جتنا زوردار الفاظ تو آج کل بڑی قیادتیں ہی استعمال کر رہی ہیں، اور ان کو اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہیے، یقیناً دونوں سائیڈز کو۔ تو اور میں نے کبھی ٹویٹ نہیں کیا، اور کوئی یہ جو ہے فیس بک میسیج نہیں دیا، کوئی اگر ہے تو وہ سب فیک ہے اور جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ اب رہی بات ان کو استعفوں پہ مشکل یہ ہے کہ استعفے اگر آپ دے دیتے ہیں تو اب بہت کچھ پرابلم سوچنی پڑے گی PDM کو۔ ایک یہ کہ استعفے دے دیتے ہیں اگر اپنے قائدین کو، تو اس کا کوئی اتنا حرج نہیں ہے، کوئی عمران خان کو فرق نہیں پڑتا اس کی صحت کو، وہ تو اسپیکر تک پہنچنے چاہیے اور اپنے ہاتھ سے قلمی ہونے چاہیے۔ اب جب اگر آپ اسپیکر تک پہنچا دیتے ہیں، فرض کیجئے، کیونکہ اب یہ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے، 31 دسمبر تک آپ نے اپنے پاس مانگے ہیں، 31 جنوری کو ان کو کس طرح استعمال کرنا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ 31 جنوری کو 31 جنوری کو اگر آپ استعفے دے دیتے ہیں، آپ استعفے جا کے دے دیتے ہیں، اور وہ مکمل کاروائی 3-4 دن میں اسپیکر کر لیتا ہے، تو اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے سینٹ کے الیکشنز کے بعد۔ سینٹ کے الیکشنز یقینی طور پہ 11 مارچ سے پہلے ہونے ہیں، اور اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں بائی الیکشنز، یہ 45 دن کم از کم ان پہ لگتے ہیں، یہ 45 46 47 دن اتنے۔
تو اگر آپ کی سیٹیں ویکنٹ ہوئیں اور آپ کے وہاں اسمبلیاں بیٹھی ہوئی اور انہوں نے الیکشن کرنا شروع کر دیا، تو مریم بی بی جتنا بھی کہتی رہے کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اگر آپ اتنی ان کو سیٹیں خالی دے دیں گے اور الیکشنز ساتھ چلتے رہیں گے، الیکشنز ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ضرور پیدا کرتے ہیں، یقیناً پیدا کرتے ہیں، پر ڈی اسٹیبلائزیشن کے دوران اگر سینٹ پہ ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہو گیا تو وہ اسٹیبلائز ہونے میں بڑی ان کو جلدی لگے گی، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سینٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ 1988 کی جو ہماری گورنمنٹ تھی، بی بی شہید کی پہلی گورنمنٹ، اس گورنمنٹ میں ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے پاس صرف 3 سینیٹر تھے، صرف 3، یحییٰ بختیار صاحب، افتخار گیلانی صاحب اور جام کرم علی صاحب، اور باقی سارے مسلم لیگ اور ضیاء کے پیروکار تھے۔ اب ہم تو حکومت کس طرح چلتی، پر ہم نے پھر بھی چلائی، ہم نے اتنے نامساعد حالات میں بھی حکومت بھی چلائی، لیجسلیشن بھی کی، اور لیکن صرف یہ ہے کہ اپنی ہم ایک لحاظ سے من مانی نہیں کر سکتے تھے، تو ہم بجائے من مانی کرنے کے ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ گو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہمارے لیے بڑا دشوار تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ہمارے سخت خلاف تھے، ان کے لگائے گئے چیف منسٹر پنجاب ہمارے خلاف بغاوتیں کر رہے تھے، ان کے غلام اسحاق خان کے سپورٹو اکبر بگٹی صاحب وہ ہمارے پیپلز پروگراموں کو مسمار کر رہے تھے۔ مرزا اسلم بیگ تھے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ہمارے خلاف وہ ٹوپی پہن کے سلوٹ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ وزیر اعظم کو، اور ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے پہلے نو کانفیڈنس موشن کی کوشش کی ہمارے خلاف لانے کی، اور اس کے لیے انہوں نے سیسل ہوٹل میں بندے بھی اور ہمارے بھی بندے اٹھانے شروع کر دیے پنجاب پولیس نے، اور ہمیں اپنی پناہ کے لیے خیبر پختونخوا میں جانا پڑا۔ پھر جب اس میں بھی ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے ہمیں 58(2)B کے تحت ڈسمس کیا۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل معاملہ مرحلہ تھا۔ ٹھیک نظامی صاحب، اتنی آسانی سے کوئی حکومت گرتی نہیں ہے جتنی پی ڈی اے کے جلسوں سے، اب جلسوں کا ایک کاروبار ہو گیا، بڑے اچھے جلسے ہوئے، بڑے اچھے، لاہور کا چھوٹا تھا یا بڑا تھا کہ گجرانوالے کا بڑا تھا کہ لاہور کا بڑا تھا، اب تو یہ میچ پڑ گیا ہے گجرانوالہ اور لاہور کا ہی۔ لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے تئیں بالکل ناکام ہے، اس کو کوئی مطلب وہ تو میرا خیال ہے خود گرتی جا رہی ہے۔ وہ آج کل کے فگرز وہ بڑے اچھے دے رہے ہیں کہ جی کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو اپوزیشن کو نہیں پتا ان باتوں کا، یہ کوئی اتنے ناتجربہ کار تو نہیں ہے، زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں، ادھر سے نواز شریف صاحب بھی گائیڈ کر رہے ہیں، اور بھی ان کے لیڈر ہیں، تو یہ جان بوجھ کے تو ایسی حماقت نہیں کریں گے۔ آخر واٹ از دا میتھڈ ان دس میڈنس؟ نہیں، میتھڈ تو بیسکلی میرے خیال میں اگر ان کا بنتا یہ ہے کہ اگر 400 سیٹیں ویکنٹ ہو جائیں اور 400 سیٹوں پہ الیکشن ہو تو وہ ایک منی جنرل الیکشن ہے، اور منی جنرل الیکشن میں الیکشن تو کئی دفعہ ایک حلقے کا بھی نظام کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کو حلقہ نمبر 4 کا یاد ہے، لاہور میں حلقہ نمبر 4 کا 1974 یا 75 میں ہوا تھا، اور اس نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اور 400 حلقوں کا الیکشن بہت بڑا ایک جنرل الیکشن ہے،
پر اس کی قیمت ہم کیا ادا کریں گے؟ قیمت یہ ادا کریں گے کہ سینٹ جو ہے وہ کلی طور پہ عمران خان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی رسک، یہ بڑی رسک ہے، بہت بڑی رسک ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوئی صاحب، یہ ریزگنیشنز کی بات ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ استعفے اگر سندھ اسمبلی سے بھی دینے پڑے تو دیں گے. جو پیپلز پارٹی کے اندرون حلقے ہیں ان میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے استعفوں پہ، اور کیا پیپلز پارٹی پھر سے یہ جو سابق آپ کے حریف رہے ہیں ان کے ہاتھوں کی استعمال تو نہیں ہونے جا رہی؟ دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. وہ دکھاتے اپنے آپ کو اتنا بیمار ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کب جا کے فاتحہ پڑھنی پڑ جائے اور جہاز پہ یہ لندن پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. اور وہ ہائیڈ پارک کی سیریں کر رہے ہیں اور برگر کھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. یہاں ہر کسی کو اتنی پریشانی، ان کے مخالفوں کو بھی پریشانی بڑی ہو گئی تھی کہ اور ترس آنا شروع ہو گیا تھا. کمال کیا ہے. اور اسی طرح کمال مریم بی بی نے کیا ہے، بڑا کمال کیا ہے. اس نے اتنی چھوٹے عرصے میں اتنی اپنی مطلب ہے سیاست کے آغاز میں، کیونکہ سیاست عمر ان کی ذرا بڑی بھی ہو، سیاست کی سیاسی عمر تو ان کی بہت کم ہے، چاہے 2 سال 3 سال ہے. اور اس میں انہوں نے جس طرح انکلز کو انہوں نے بالکل اپنے زیر کیا ہے، یا ان کو ان پہ بالکل حاوی آ گئی ہیں. یہ ایک معاملہ بی بی شہید کو بھی وقت لگا تھا بڑا انکلز کو مینیج کرنے میں. تو یہ تو اور پھر کبھی پتھر لے کے آ جاتی ہیں، کبھی آر یا پار کا ایسا میں پیغام دیتی ہیں کہ 8 تاریخ بھی آر یا پار اور 13 تاریخ بھی آر یا پار. تو یہ آر پار اس طرح نہیں ہوتے. سیاست میں تو بڑے کانٹوں پہ اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ چلنا پڑتا ہے. اور چونکہ اب والد صاحب باہر بیٹھے ہیں، وہاں سے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ سے آواز لگا رہے ہیں اور ہمارے خون کو گرما رہے ہیں. خود آرام ایک محفوظ پناہ گاہ میں بیٹھے. اور مریم بی بی بھی اگر ایڈ کرنا چاہتا تھا. جی چوئی صاحب، نظامی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے محترمہ شہید کی بیوی کی انکلز کا ذکر کیا، لیکن یہاں تو ریئل انکل ہے شہباز شریف صاحب. ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا. وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں بربراہ کہ حکومت سے مفاہمت ہونی چاہیے اور یہ جو کانفرنٹیشن ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور انکل جو ہیں ان کو تقریباً جو مسلم لیگ کے صدر ہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا. اور جو دوسرے آپ کے بارے میں میرے ایک سوال تھا کہ آپ بڑے سخت اب بھی کرٹیکل ہیں آف دا شریف اینڈ ان کی طرز سیاست ہے، لیکن آپ کی پارٹی تو اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی ان کی پی ایم ایل این کے ظلم کے اسیر ہو چکے ہیں. اور یہ خبر مجھے کافی حیران کن لگی کہ محترمہ مریم جو ہیں وہ لاڑکانہ میں بی بی کی شہادت کے موقع پہ وہاں موجود ہوں گی. اگر یہ کور پی ڈی ایم کا، لیکن میں نے کئی دفعہ آپ اور میں اکٹھے وہاں جاتے رہے، مجھے نہیں کبھی یاد پڑتا کہ یہ پیور ایک پیپلز پارٹی کا فنکشن ہے، اس میں کسی کوئی دیگر رہنما شریک ہوئے ہوں. ہاں ہوتے تو نہیں ہیں وہ، ابھی تک تو نہیں ہوئے. اب آپ ذرا میرے خیال میں کچھ ریڈ لائن، ایک سیاسی ہماری کوئی ریڈ لائن ایسی نہیں ہے، ہم کوئی دھمکیاں شمکیاں دینے والی بات نہیں ہے.
پر آپ نے عارف دا ریڈ لائن کراس کی ہے یہ زلف وغیرہ کی بات کر کے، زلف کے اسیر ہونے کی. اور میں صرف اتنا پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں. باقی سیاست میں مریم اور چیئرمین بلاول کا ایک ساتھ چلنا ہی ایک عجب بات ہے، عجوبہ ہے. اس طرح مجھے توقع 2 سال 3 سال پہلے اس طرح نہیں تھی کہ اتنی زیادہ ہماری پارٹیوں میں بھی، جماعتوں میں بھی قربت ہو جائے گی. اور قربتیں کئی دفعہ ہوئی ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے ادھر سے زخم کھائے ہیں. 1988 سے لے کر 1988 میں جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے نواز شریف، تو ہماری حکومت جب وفاقی حکومت کے خلاف تو نعرے ہی لگاتے تھے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گئی آگ. جی جی. اور جاتے تھے اسلام آباد چیف منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو مل کے واپس آ جاتے تھے. اور پھر انہوں نے ہمارے خلاف باقاعدہ تحریک عدم اعتماد میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا جب 1996 میں 97 میں ان کی حکومت بنی. پھر ان کے خلاف کیسز بنے. جی جی. کیسز بنے تو بی بی نے مجھے خاص اجازت دی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ان کے مقدمات کروں اور وکیل بنوں. اور پھر اسی دور میں، مشرف کے دور میں، ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور ہمارے خلاف عدالت سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. جی جی. اور ہمیں الزامات اتنے سنگین لگا دیے کہ تو یہ بات دراصل خواجہ آصف صاحب بھی درست کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان پہ اعتماد کر ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے پہ اعتماد ہی نہیں کر سکتا. سچی بات ہے، میں ان پہ نہیں اعتماد کر سکتا. جی جی ٹھیک ہے. چوہدری صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں. آپ وکیل بنے لیکن موکل جدہ پدھار گیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی. نون لیگ کی قربت، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربت رقابت، یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. لیکن ایک بریک کے بعد کچھ ٹیکنیکل بات کریں گے شو آف ہینڈ سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب ایک تو یہ بتا دیں، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ریفرنس لے کے سپریم کورٹ جائیں گے، کس بات کی متمنی ہے حکومت عدلیہ سے کہ ان کو وہاں سے کیا جو وہ چاہ رہے ہیں، کس آرٹیکل کے تحت ان کو وہاں سے ان کی خواہش کے مطابق رزلٹ مل سکتا ہے؟ اور دوسرا، یہ استعفے اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے حکومت کا یا الیکٹورل کالج ختم نہیں کر سکتے، تو یہ پی ڈی ایم کو ایک انساؤنڈ پولیٹیکل سٹنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے، حکومت بنیادی طور پہ یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک اس قسم کا فیصلہ دے دے، اوپینین دے دے، رائے دے دے، مشورہ دے دے. وہ آرٹیکل 186 کے تحت حکومت مشورہ کر سکتی ہے اس سے، سپریم کورٹ سے. اور یہ گورنر جنرلز ریفرنس جو چیف جسٹس منیر نے 1955 میں فیصلہ کیا تھا، وہ بھی گورنر جنرل غلام محمد نے ایک ریفرنس کی تھی، اور اس سے بھی کافی اس سے بدنامی ہوئی سپریم کورٹ کی اس فیصلے سے. پر یہ مشاورت کا ایک حق اور ایک اختیار ہے سپریم کورٹ کو، اور حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے مشاورت کرے اگر کوئی ایسا قانونی آئینی نکتہ ہو. اب قانونی آئینی نکتہ یہ ہے ان کے معاملے میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات اوپن ہوں، کھلے عام ہوں، ہر کسی کو پتہ ہو کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے.
اور اس میں وہ ووٹ ڈالنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خفیہ رائے شماری سے ہو یا اوپن اور عیاں رائے شماری سے ہو، جو عیاں ہے سب. اور بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے تو حکومت بالکل ناکام ہوگی. اس کا زاویہ نگاہ ہی بالکل غلط ہے. سینٹ کے الیکشن جو ہے یہ خفیہ رائے شماری سے ہی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک رائے دی جا رہی ہے، اس کا میں عرض کر دوں. پہلے میں عرض کر دوں کہ کیوں خفیہ رائے شماری سے ہی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آرٹیکل 224 یہ کلیئرلی کہتا ہے کہ الیکشن جتنے بھی ہوں گے آئین کے تحت وہ سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے. تو یہ ایک ہے. اب اس میں ایک رائے یہ ہے جس کو سپریم کورٹ نے ابھی تک جس پہ واضح فیصلہ نہیں کیا یا کسی نے رائے نہیں لی، وہ یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اپلائی کرتا ہے ٹو الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اور جو سینٹ کی الیکشن ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ انڈر لا ہے. کیونکہ اس کے الیکشن کا پورا جو سلسلہ ہے اور کس طرح الیکشن ہونے ہیں اور کس طرح ووٹ، یہ سارا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ اصل میں الیکشن شیڈیول 2 ٹو دی کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بحث نئی نقطہ اٹھایا جا رہا ہے جس کا میرے خیال میں تو غالب امکان حکومت کے خلاف ہی فیصلہ ہونے کا ہے، اور سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی میرے خیال میں کہ خفیہ رائے شماری سے صحیح ہے ہو سکتے. جی چوہدری صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی جس طرح یہ چینج کرنا چاہتے ہیں، آج انہوں نے دلچسپ بات کہی ہے اپنی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ہمیں اس نظام پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک دوسرے یہ کہ پاکستان حکومت کے پاس سب 2.25 سال رہ گئے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے ان کی ٹرمز جو ہے. تیسرے وہ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں، آج انہوں نے کھل کے کہا کہ جی یہ صدارتی نظام بڑا اچھا ہے، خاص طور پہ امریکہ والا، کہ الیکشن نومبر میں ہو جاتے ہیں اور حلف 20 جنوری کو لیا جاتا ہے، تو کافی تیاری کا ٹائم مل جاتا ہے جو نئی آنے والی حکومت ہے. اسی طریقے سے وہ 8ویں ترمیم کو بھی مسلسل حذف تنقید بناتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اس کو بنایا ہے 18ویں ترمیم. یا تو یہ کوئی ناواقفیت ہے خان صاحب کی، یا بے چینی ہے کہ صدارتی نظام لایا جائے. حالانکہ صدارتی نظام میں تو یہ ٹھیک ہے کہ اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. پارلیمنٹری نظام میں تو آپ تو خود اس کو معلوم ہے کہ ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے اور ان کو تیاری کرنی ہوتی ہے، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ سیاستدان جو اپوزیشن میں بھی ہیں ان کو معروضی حالات کا پتہ ہے. تو یہ جو اتنی عرض ہے خان صاحب کی کہ اس نظام کو بدلا جائے، اور اگر پریزیڈنشیل نہیں تو کوازی پریزیڈنشیل بنایا جائے، تو سینٹ میں میجورٹی آنے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح پیش رفت کر سکتے ہیں. خان صاحب کی دراصل 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، اور وہاں مشکل سے اگر پی ڈی ایم کی کچھ کوئی ایسے رستے ان کو لیے بنا دیے تو ان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت آ جائے گی. سو خان صاحب تو کوئی خواب ان کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کا آئینی ترمیم کا. وہ ان کی دسترس میں آتی بات لگتی نہیں ہے، ماں سوائے کوئی ایسا معاملہ ہو جس طرح کے ایکسٹینشن دینے پہ
یہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے پہ سارے ہی بالکل ہی شیر و شکر ہو گئے تھے. اور وہ نون لیگ جو بیٹھ کے لندن میں اگر نام لو وہ اب کرتے ہیں, وہ بھی مائل ہو گئی, مائل بکرم ہو گئی, اور خود ووٹ دیا باجوہ صاحب کو, خود اپوائنٹ کیا باجوہ صاحب کو, خود ایکسٹینشن دی باجوہ صاحب کو, اور پھر ان کے خلاف بولتے ہیں, پر بولتے وہاں لندن سے ہیں اور بڑا سیف ڈسٹنس رکھ کے. تو بہرحال اس لیے میرے خیال میں یہ تو کوئی امکانی بات نہیں ہے کہ ان کو کسی کو بھی جو اس قسم کی آج کل پالیٹکس چل رہی ہے کوئی فائدہ ہو. میرے خیال میں تو حکومت بھی اور اپوزیشن دونوں سے کچھ عوام بیزار ہو رہے ہیں. مولانا کی سیاست, مولانا کی تو اپنی پارٹی میں بھی بغاوت ہو گئی ہے, اور کچھ بیزار ہو رہے ہیں ان باتوں سے کہ یہ باتیں آپ مجھے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ تمہاری پارٹی نے یہ یوں کیوں کیا, تمہارے وقت میں یہ کیوں ہوا. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کروں, میں شروع ہو جاتا ہوں اس کی پارٹی میں کیا ہوا, اس کی پارٹی میں کیا ہوا, تم نے کیا کیا. وہ تم نے کیا کیا یہ ہم کرتے ہیں, میں نے کیا کیا کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو اس وقت تو میرا خیال ہے سیاست کا کچھ جو معیار اور جو اس سے سیاست دانوں سے امید لوگوں نے لگائی رکھی ہوتی ہے, وہ اب ہم نے خود ہی اپنے آپ کے ساتھ امید لگا رکھی ہے. لوگوں نے تو کوئی بہت کم ہوتی جا رہی ہے یہ بات, گورنمنٹ کی بھی اور پی ڈی ایم کی بھی. چوہدری صاحب میں جی یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی عمران خان صاحب کی ٹرم جو ہے اس کا آدھے سے زیادہ پیریڈ گزر چکا ہے, اور آج خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس 2.25 سال ہے, ہمیں کارکردگی دکھانی ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جتنا عرصہ گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی نے کوئی ایسی حسن کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور دوسرے استعفے اور یہ لانگ مارچ اور فلانی مارچ کی ذکر کرتے ہیں, ان کو تو اب تیاری کرنی چاہیے کہ ایک حکومت جو بالکل ہی نکھت ثابت ہوئی ہے گورننس میں, ان کا مقابلہ کرے یعنی بیلٹ باکس کے ذریعے. ہاں البتہ ان کا یہ کہنا جو ہے درست ہے کہ اگر الیکشن جھرلو پھیرنے کے ذریعے ہوا جس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں خان صاحب کو, تب مشکل ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسی رہی ہے ان کی کارکردگی اور آئندہ پی ٹی آئی کی کیا پراسپیکٹس؟ پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ تو کوئی میرا خیال دو آ رہا ہے ہی نہیں, باوجود اس کے کہ آج کل کے یہ جو کوئی شماریات بتا رہے ہیں کہ جی اتنی فیصد یا ہماری کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور وہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں, ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور ریمیٹنسز بڑھی ہیں. ریمیٹنسز تو ون ٹائم یا شارٹ پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ آج کل بڑا برا وقت آیا ہوا ہے پاکستانیوں پہ اور دیسیوں پہ عمومی طور پہ ساری دنیا میں. تو وہ پیسے واپس بھیجتے ہوں گے کہ یہاں ہماری انویسٹمنٹ سیف نہیں, وہاں گھر والے گھر بنا لیں کوئی کام. تو لیکن اب مطلب ہے جو اس گورنمنٹ میں ایک اس کا سب سے بڑا اس پہ عذاب جو ہے نا, وہ اس کے اپنے بیان باز ہیں, جو ترجمان ہیں, جو وزیر ہیں, جو بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ میں کتنا نقصان کر دینے لگا ہوں. آپ دیکھیں ایک وزیر ہے جو پہلے کہتے ہیں, پہلے ہی وہ نہ انکوائری کی ہے نہ کچھ کیا ہے, کہ ہمارے اندازے میں 262
لائسنس پائلٹ کے پی آئی اے کے پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. اب وہ کہہ دیتے ہیں, اب جب وہ کہہ دیتے ہیں تو اب دنیا میں کون سا ملک ہے جو اس ایسے جہاز کو اوپر سے گزرنے دے گا کہ جہاز کہیں آ کے ان کے شہر میں ہی نہ گرا ہوا ہو. یہ سوچا ہی نہیں. ان کو چاہیے یہ تھا, دیکھیں اگر سوچے تو ان کو آج کل دنیا میں سب سے برا وقت ہے ہوا بازی کی انڈسٹری پہ, سب سے برا وقت. تو ہم پہ بھی برا وقت آتا, ہم اپنے 40-45 جہاز ہیں پی آئی اے کے پاس, ہے کیا, وہ گراؤنڈ کر دیتے. ان کو یہ پتہ لگا تھا کہ جعلی پائلٹس ہیں, وہ گراؤنڈ کرتے, اعلان کرتے کہ 2 مہینے کے لیے پی آئی اے کو ہم نے خود گراؤنڈ کر دیا ہے اور انکوائریاں کرنے لگے ہیں اور اس کو بس بہتر ایئر لائن بنا کے ہوا میں لائیں گے 2 مہینے بعد. آپ پالپا کا چونکہ بہت پریشر ہوتا ہے, پالپا ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے, آپ چیف جسٹس صاحب سے ایک سپریم کورٹ کے جج کی خدمات حاصل کرتے اور رہنمائی حاصل کرتے, ان کے تحت کمیٹی بناتے, پالپا کو بھی بیچ میں بٹھاتے, کوئی سویلین ہوتے, کوئی ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسران ہوتے, اور اس ایئر لائن کے بارے میں پہلے سارے لائسنسز کا فیصلہ کرتے, پھر اور جو کچھ تھوڑی سی امپروومنٹ کرتے, اور 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں اب ایک نئی طاقت کے ساتھ پی آئی اے آ رہی ہے. پھر یہی وزیر صاحب جو ہے, یہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی جب نواز شریف کو کے بارے میں اور جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں یہ واجب القتل ہے. اب آپ کہہ تو رہے ہیں واجب القتل, لیکن آپ برطانیہ سے کس طرح ایک سیاستدان کو لے آئیں گے ایک ایسے ملک میں جہاں اس کو واجب القتل پہلے سے کہا جا رہا؟ برطانیہ بالکل نہیں دے گا, ہرگز نہیں دے گا. تو یہ سوچتے نہیں ہیں کیا بیان کیا دے رہے, کوئی ان کی کوئی بریفنگ نہیں ہو رہی. ایک بیان ایک طرف کا دے رہا ہوتا ہے, دوسرا بیان دوسری طرف کا دے رہا ہوتا ہے, اور افلاطون ہے یہ سارے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی, اب وہ بی بی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ مقابلہ باکسنگ میچ لگا لے مریم نواز شریف. کیا بات کی ہے جی, کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے اپنا بھی اڑاؤ اور دوسروں کا بھی. مریم کو کیا ضرورت ہے اس قسم کے کام کرنے کی یا اس قسم کی. چوئی صاحب, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے جو مسئلہ ہے ایک تو بیان بازیاں ہیں, دوسرا 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کا بارہا ذکر ہوتا ہے. کتنی بڑی رکاوٹ ہے 18ویں ترمیم حکومت کی کارکردگی بہتر ہونے میں, اور یہ ابہام جو ہیں آپ, کیونکہ آپ اس وقت اقتدار میں تھی, آپ کی جماعت, آپ لوگ اس کو لائے تھے, تو یہ کنفیوژن دور ہی کرنے کوئی سیشن رکھ لیں حکومت کے ساتھ, جو ابہام ہیں وہ سمجھا ہی دیں. دیکھو فیصل, کوئی دشواری نہیں ہے 18ویں ترمیم میں. 18ویں ترمیم میں کوئی ہم نے اختیارات وفاق کے کوئی انڈیا کو دے دیے. وفاق کے اختیارات جو ہیں اپنے صوبوں کو دیے ہیں, اپنے پاکستانیوں کو دیے ہیں. اس کے بعد لوکل باڈیز بھی آپ بنائیں. لوکل باڈیز کے بغیر دنیا میں نظام نہیں, مملکتیں نہیں چل سکتی. اور لوکل باڈیز کا الیکشن کرانا اور بدستور کراتے رہنا اصل جمہوریت کی روح وہ ہے, وہ کوئی کراتے نہیں. اور کہتے ہیں کہ جی وفاق سے صوبوں نے یہ اختیار لے لیا, وہ لے لیا, وفاق کمزور ہو گیا. وفاق کمزور نہیں ہوتا لوکل باڈی سے یا ڈیولوشن سے, زیادہ مضبوط ہوتا ہے, زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے ہر دنیا میں. لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی اب 18ویں ترمیم نے یہ بیڑا غرق کر دیا, یہ بیڑا غرق کر دیا. 18ویں ترمیم نے کہ جو پازیٹیو, جو اس کی بہتر ہے پہلو, ان سے آپ فائدہ اٹھائیں, ان سے طاقت حاصل کریں, بجائے یہ کہ آپ سمجھیں کہ جب تک وفاق کے پاس اس قدر پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ صوبوں میں بانٹے اور صوبے اس کی پالیسی پہ چلے, کیونکہ اس نے پیسے بانٹنے ہیں, وہ کوئی صوبے بیکاری بنے ہوئے ہوں, اس وقت تک کوئی یہ بڑا نقصان ہے اور
جو 18ویں ترمیم ہے یہ بڑی بہت بری ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. جی ٹھیک ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا یہ بھی جانیں گے جو NFC ایوارڈ تھا جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2010 میں غالباً منظور ہوا تو اس کے بعد جو اقدامات کرنے تھے وہ کیوں نہ ہو پائے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے, NRO کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے اور پھر NFC ایوارڈ بھی ہوتا ہے, 18ویں ترمیم بھی. یہ کچھ کامنالٹیز ہیں جو ایک طرح سے الزام حکومت اپوزیشن پہ دیتی ہے. وہ انتظامات نظامی صاحب, وہ اقدامات کیوں نہ ہو پائے جو طے ہوا تھا 2010 میں کہ ہم ایسا کر دیں گے اس NFC ایوارڈ کے بعد؟ نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ یہ جیسے چودھری صاحب نے صحیح فرمایا, یہ دیکھیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جو دے رہی ہے وفاق صوبوں کو. یہ صوبوں کے ریسورسز ہیں جو ان کو شیئر کیے جا رہے ہیں, اور یہ طے ہوا تھا کہ یہ ہر سال جو GDP ہے وہ 1% زیادہ ہوگا, تو جو وفاق کو جو نقصان ہے وہ پائے بڑا ہو جائے گا, شیئر زیادہ ہو جائے گا, تو وہ ملتا رہے گا. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ وفاق اپنی ناقص پالیسیاں, اس حکومت کی نہیں صرف, اس سے پہلے والی حکومت کی بھی, وہ یکسر ناکام رہے. GDP کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیکس ٹو GDP ریشیو جو ہے وہ پہلے بھی 9-10% تھا اور آج 10 سال بعد بھی تقریباً اتنا ہی ہے. تو اس میں صوبوں کو معروض الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ کہ جی یہ دیکھیں کیونکہ وفاق غریب ہو گیا اس لیے وہ اپنی فضول خرچیاں اور جو ان کے اور ایڈونچرز ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے تو صوبہ جرمانہ ادا کریں. اس معاملے میں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا اسٹرکچرل سسٹم ہے جو پاکستان کا, وہ اتنا ناقص ہے کہ ہم اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکے. دیگر خطے کے ممالک نے کر لیا ان کو. جی چودھری صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جو بنیادی طور پہ NFC ایوارڈ کا مقصد تھا, اور وہ یہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو کہ وفاق کے پاس جو وفاق کی تجوری میں رکھا ہوا ہے وہ کوئی وفاق ہوا میں معلق چیز تو نہیں ہے. وفاق انسانوں کا نام ہے, پاکستانی شہریوں کا نام ہے, جو وفاق سے بھی ان سے بنتا ہے, صوبے بھی ان سے بنتے ہیں, اور بلدیاتی نظام بھی ان سے بنتے ہیں اور ان کے لیے بنتے ہیں. تو اب یہ ایک ہمارے ہاں جو صوبے ہیں ان میں سندھ اور پنجاب ذرا زیادہ آسودہ ہیں. سندھ کے پاس ایک بہت بڑا شہر ہے جو بندرگاہ ہے جہاں سے ریونیو اور آمدن بہت ہوتی ہے. سارے ملک کی جتنی درآمدات ہیں, برآمدات ہیں, وہ وہاں سے ہوتی ہیں, اور اس کا انڈسٹری جو جتنی لگی ہے ادھر, وہ کیونکہ وہ بندرگاہ ہے. بندرگاہ میں خام مال کا آ جانا, اور پھر اس کی ضرورت نہیں کہ آپ کو اس کو فیکٹری جو کہ 800 میل اندر ہو, اس کو بائی ٹرین یا ریل گاڑی یا ٹرکوں پہ ادھر لے کے جائیں. آپ وہیں اس کو پروسیس کر کے ویلیو ایڈ کر کے باہر بیچ سکتے ہیں. تو اس کا ایک سندھ کا ایک یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. پنجاب کو ایڈوانٹیج ہے اس کی زراعت کا, اور بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کے گندم کا, چینی کا, دیگر فصلوں کا, کپاس کا. تو اور پھر ان سے ٹیکسٹائل ملیں جو ہے. تو اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان ذرا پسماندہ صوبے. اب پاکستان کے وفاق نے اور حکومت نے تو سب کو سوچنا ہے نا, اور ریاست اگر ماں جیسی ہوگی تو وہ اس بچے کا بھی سوچے گی جس کی ایک ٹانگ کو پولیو لے گئے, اور دوسرا جو چیمپئن ہے ایتھلیٹکس اس کا بھی اتنا ہی سوچے گی. تو یہ NFC ایوارڈ بنیادی طور پہ ایک قسم کا توازن پیدا کرنے کے لیے تھا,
اور اس میں یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب آصف زرداری صاحب صدر تھے، اور یہ ان کی دیدہ بری کہیں، لوگ بہت خلاف ہیں ان کے، کئی تو سمجھتے ہیں ان کو برائی کی ہر جڑ ان کی آصف زرداری ہے، پر جی آپ جی کمال دیکھیں ٹھیک کہ ٹھیک اگر کوئی این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے صحیح معنوں میں تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. بالکل ٹھیک اور ٹھیک. بہت شکریہ بیرسٹر چودھری حسن صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، یہ تو ساری باتیں ہو گئی پی ڈی ایم کے حوالے سے، لیکن یہ جو جے یو ایف اے کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس پہ پی ڈی ایم کو کتنا ایفیکٹ کر رہے ہیں؟ آج ایک اور مولانا گل نصیب صاحب سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے بھی عدم اعتماد کر دیا ہے مولانا پہ. یہ دیکھیں جو مولانا شہرانی ہے جو سینیٹر بھی ہیں غالباً اور چیئرمین یہ اس کے رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. جی ٹھیک. نظامی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا. حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب. جی حافظ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سب کا پڑھ. یہ بتائیے کہ کیا اسلام یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان سے کیا معاملہ ہو گیا ایک دم کہ شیرانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جے یو اے ایف کو ایک اور ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں جو کہ اس کا اوریجنل تھا، اور اس کا جو مذہبی جماعت کا تشخص ہے اس کو مذاق کیا جا رہا ہے. یہ اعتراض کہاں تک جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب، جہاں تک تعلق ہے شیرانی صاحب کا، یہ اچانک بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت مفتی صاحب کے وفات کے بعد سے جو صورتحال تھی اس میں یقیناً دو صوبے ایسے ہیں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے جہاں پر جمعیت علماء اسلام کے پاکٹس بھی ہیں، اور شروع سے لے کر 70 کی دہائی سے لے کر اب تک یہاں سے منتخب نمائندے بھی سامنے آتے رہے ہیں. صوبہ سرحد میں ہماری حکومت کے بعد صورتحال کچھ ایسی سامنے آ گئی تھی کہ اداروں کی بجائے کچھ افراد جو ہے وہ جماعت پہ قابض ہوتے گئے، اور پھر ایسے لوگ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی جماعت سر اٹھاتی ہے تو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، کبھی کاف میں جاتے ہیں، کبھی نون میں جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں، تو وہ اپنے بسیرا اور آشیانے بدلتے ہیں. تو بدقسمتی سے کچھ صورتحال وہاں پر بھی اسی طرح پیدا ہوئی. جو پرانے مخلص کارکن تھے ان کی بجائے جو ہے نا کچھ ایسے لوگ جو تھے صنعتکار تھے، لوگ تھے، وہ درمیان میں پہنچے. تو شیرانی صاحب یا دیگر جو لوگ تھے وہ جماعت کے اندر موجود تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ جماعت کے اداروں کے اندر رہ کر ہی وہ اپنی بات پہنچا سکے، اور اسی ڈگر پر جس ڈگر پر مفتی محمود رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین اس جماعت کو لے کر جا رہے تھے اس میں وہ شناخت بھی باقی رہے اور وہی تقدس بھی باقی رہے. لیکن ظاہر ہے کہ بدقسمتی سے جب صورتحال بالکل پانی سر سے اونچا ہو گیا، پھر خصوصاً اس موقع پر کہ جہاں پر پی ڈی ایم وغیرہ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ سامنے آیا، اس حوالے سے بھی جماعت نے جو فیصلے کیے تھے، اور خصوصاً 18 کے انتخابات کے بعد جماعت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن صوبائی الیکشن میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ قطعاً حصہ نہ لیں، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ بھی اسپیکر کا ڈپٹی اسپیکر کا حصہ نہ لیں، کیونکہ ہم نے جو اسمبلی کو ہی جی صحیح ہے ٹھیک جی ناجائز قرار دیا تھا. تو یہ جی حافظ صاحب، نظامی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. درآمد نہیں ہو سکو. جی نظامی صاحب. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہوا نا شیرانی صاحب کا قصہ، آپ کا کیا قصہ ہوا ہے؟ آپ تو ترجمان تھے جے یو ایف کے، آپ سے کیا اچانک ناراضگی ہوگی؟ اچانک میں نے کہا بات نہیں ہے، میں یہاں پر کوئٹہ میں تھا، اور پھر جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا یہاں پر تو پی ڈی ایم نے 26 نکات پر جو ایک معاہدہ کیا تھا اس کے اندر وہ کاپی بھی میرے پاس موجود تھی. یہاں پر نواز شریف صاحب نے لندن سے تقریر فرمائی جو بغاوت کی بات کی تھی،
تو یہاں پر میڈیا والے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بیانیہ لندن سے نواز شریف صاحب نے آج کے جلسے میں، کوئٹہ کے جلسے میں بتایا ہے، وہ جے یو آئی کا اور پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی ذاتی رائے ہوگی، کیونکہ ہمارے بیانیہ میں یہ بات نہیں تھی۔ یہ جملہ میں نے کہا تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں یہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد جماعت نے مجھ سے پوچھے بغیر، کوئی شوکاز دیے بغیر مجھے جو ہے جماعت سے فارغ کر دیا۔ تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری کوشش یہ تھی کہ جماعت کے اداروں کے اندر رہ کر جو فیصلے ہیں اس پہ کارآمد رہا جائے، اور موروثیت کے حوالے سے جو اثرات ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی عباسی صاحب۔ جی حافظ صاحب، آپ نے موروثیت کی بات کی ہے، یہ مولانا کو جب امیر منتخب کیا گیا تھا تو اس وقت کیا کسی نے اعتراض اٹھایا تھا یا مجلس شورا نے متفق کا منظوری دی تھی؟ اور دوسرا یہ بتا دیں ابھی کتنے لوگ ہیں جو اختلاف رکھ رہے ہیں مولانا کے انداز سیاست سے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت کچھ دوستوں نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو میدان میں لے کر آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ادارے ہیں اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ بضد تھے کہ مولانا شیرانی ان کے مقابلے میں دستبردار ہوں اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہوں۔ اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ تمام میڈیا میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پشاور میں باقاعدہ طور پر 3 دن تک ہمارا اجلاس معطل رہا، اور لوگ منت سماجت کرتے رہے شیرانی صاحب کو کہ وہ مولانا کا مقابلہ نہ کریں، جبکہ شیرانی صاحب اور کچھ دوستوں کا موقف یہ تھا کہ جمہوریت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جنرل کونسل کا اگر ممبر ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر لوگوں کے سامنے وہ جاتا ہے اور لوگ اسے منتخب کرتے ہیں تو وہ اس کا استحقاق بنتا ہے، لیکن مولانا شیرانی کو مجبور کر کے دستبردار کیا گیا۔ اس حوالے کے بعد پھر مولانا شیرانی صاحب کو دیگر عہدوں سے بھی فارغ کیا گیا، تو یہ وہ بنیاد پڑی تھی جو مولانا شیرانی کے بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب، بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنے